أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز اس خصوصی ٹیلی تھون کا اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب اس ٹیلی تھون کو ہم اپنے اختتام کی جانب لے جا رہے ہوں تو دل میں ایک امید ہو کہ انشاءاللہ اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنی ان بہنوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے ہم کچھ کر پائیں کہ جو اس وقت ہماری جانب مدد بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں تقریباً 3.5 کروڑ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین سیلاب، پاکستان کا شاید ہی کوئی حصہ، پاکستان کا شاید ہی کوئی صوبہ ایسا ہو جو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا ہو. ایسے مناظر، ایسی فوٹیجز، ایسی تصاویر کہ جو انسان کا دل دہلا دیں، جو انسان کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیں. اور ہم ان پر بات بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے کہ ان تمام افراد، ان تمام لوگوں کی مدد کے لیے کچھ اسباب پیدا کر سکیں. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن، احساس ٹرسٹ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام یہ ٹیلی تھون آپ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے تمام پلیٹ فارمز پر دنیا بھر میں براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں. اور ہم آپ سب سے دست بستہ یہ اپیل کرنے کے لیے، یہ درخواست کرنے کے لیے موجود ہیں کہ آگے بڑھیے، جس انداز میں بھی، جس طرح سے بھی ممکن ہے اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کیجیے. میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت انتہائی خراب گلے کے ساتھ یہ ٹیلی تھون آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن مجبور مجھے اس ایک منظر نے کیا جسے شاید ہم آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھا بھی سکیں کہ جہاں کچھ بھائی اپنے ایک بھائی کی لاش کو پانی پر تیرتا ہوا ایک صندوق میں کھینچتا ہوا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی ایسے مقام پر لے جائیں جہاں اس کی تدفین کی جا سکے. شاید وہ منظر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس طبیعت کی خرابی کے باوجود مجھے لگا کہ میرا یہ فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہے میں اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق آگے بڑھیے اور ہمارے ان بہنوں کی، ان بھائیوں کی مدد کیجیے. دنیا اس وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے خود آگے بڑھنا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ان بھائیوں کو، اپنی ان بہنوں کو، ان فیملیز کو ریسکیو بھی کرنا ہے، ان کی بحالی بھی کرنی ہے، فوری طور پر ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، دواؤں کا انتظام بھی کرنا ہے. اور بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے سیلاب سے متاثرہ ان لوگوں کو. جس طرح آپ نے، سب سے پہلے تو السلام علیکم، میرا نام محمد جواد چوکسی ہے. اور اقرار بھائی، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں خود آگے بڑھنا ہے اور سب سے پہلے خود سے کچھ کرنا ہے، تو خود سے کی بات میں مجھے رات کو ایک وائس نوٹ ملا تھا جس میں آپ کی آواز بالکل اٹ واز گون، بٹ اگین وی ریکویسٹڈ یو، اور آپ نے ریکویسٹ سے پہلے کہتے رہے کہ میں بالکل سیٹ پر موجود ہوں گا اور آپ کے ساتھ ہوں گا. تو یہ بھی ایک طرح سے ہیلپ ہی ہے کہ آپ اس سچویشن کے اندر بھی، آئی تھنک یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں جس کیپیسٹی میں بھی. اس سے پہلے بھی جب میں بیٹھا تو آپ یقین کیجیے بہت ٹیمپریچر کے ساتھ، گلا بالکل بند ہے، کھانسی ہے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہ میرا حصہ اس کار خیر میں میری آواز ہی ہے تو کم سے کم میں وہ ضرور ڈال سکوں. ضرور اقرار بھائی، ہم مزید یہاں سے اپنی ٹیلی تھون کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں اس بات کو پہلے آگے رکھوں گا اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ سلمان اقبال صاحب، انہوں نے ایک آواز لگائی کہ ہم ہمیشہ میمنوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ ہم پاس میں کافی فلڈ ریلیٹڈ ورک ایز ورلڈ ممبر آرگنائزیشن. لیکن اس کی ایک ہسٹری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو آج اس ٹرانسمیشن کے تھرو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے نہ صرف میمن بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی سیلاب آئے ہیں، کہیں زلزلے آئے تو اس پر بھی کام کیا ہے. اور اسی سلسلے میں سلمان بھائی نے جب یہ آواز لگائی کہ بھائی ہمیں مل کے ایک اور ٹیلی تھون کرنی چاہیے جہاں پہ ہم پاکستان کے لیے اسپیشلی، ناٹ اونلی فار میمن، فار ایوری ون وی شوڈ ریز فنڈس، اور پوری کمیونٹی نے کہا وائی ناٹ. سب سے پہلے تو ہم سلمان اقبال صاحب، پریزیڈنٹ ARY ڈیجیٹل، ARY نیٹ ورک، آن ٹاپ وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے، ان کے مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اور جسٹ فار یور انفارمیشن، ہم ARY کے سارے نیٹ ورکس پر اس وقت لائیو ہیں. یو کین واچ اس لائیو آن یوٹیوب چینل ایز ویل جو کہ WMO کا ہے، اور فیس بک چینل ایز ویل.
سو باقاعدہ میں آغاز کرتا ہوں اور اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن بالکل، کراتا بسم ہوں. اللہ. میں اپنے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب الطاف حبیب جانگڑا صاحب جو کہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں. اب وہ سیکرٹری ناؤ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, سو یہ سیکرٹری فار WMO پاکستان چیپٹر. ان کے بعد میرے ساتھ ایک اور الطاف موجود ہیں, ان کا نام ہے الطاف محمد. آپ مڈل ایسٹ چیپٹر کے ریجنل ٹریجرار ہیں. تھینک یو ویری مچ, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ الطاف بھائی. میرے الٹے ہاتھ کی طرف کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. I've been watching him since my childhood. ندا کاظم سے ندا یاسر ہوتے ہوئے دیکھا, ندا پاشا سے ندا یاسر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میم بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے بعد ہمارے تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم نکالا, ان مجھے لگ رہا ہے آپ شوٹ چھوڑ کے یہاں آ گئی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اوکے, اور اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ HM شہزاد صاحب ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس وقت WMO پاکستان چیپٹر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. میٹی جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. تھینک یو شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قرار بھائی. جناب بس میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, ظاہر اس وقت ہم بھی بہت ہی ایک پرسکون ماحول میں ایک ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جو پاکستان میں ہیں اپنے گھروں کے لیونگ رومز میں, اپنے بیڈ رومز میں, اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے یہ ٹیلی تھون, یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ بہت پرآسائش گھروں کے اندر بیٹھ کر یا اپنے دفاتر میں شاید یہ ٹیلی تھون دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اندازہ کیجئے اس فیملی کا جو کچھ گھنٹے پہلے تک بالکل ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی, رزق حلال کما رہے تھے وہ لوگ محنت مزدوری کر کے. کوئی کسان تھا, کوئی مزدور تھا, کوئی محنت کش تھا. لیکن پھر پانی کا ایک ریلا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بچوں کو بہا کر ساتھ لے گیا, ان کی فیملی کے لوگوں کو بہا کر ساتھ لے گیا. ایک کو بچاتے تھے تو دوسرا چلا جاتا تھا, دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے تھے تو پہلے کی جان جاتی تھی. تو ذرا صرف ایک لمحے کے لیے پروردگار سے پناہ مانگتے ہوئے تصور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال ہم پر بھی گزر سکتی ہے. پانی کا کوئی ریلا آپ سوچئے کہ اگر ہمارے گھر کی جانب بڑھے, ہمارے گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے اور الٹیمیٹلی ہمارے خاندان کے بہت سارے افراد ہماری آنکھوں کے سامنے پانی کی نظر ہو جائیں, پانی کے ساتھ بہہ جائیں اور ہم انہیں نہ بچا سکیں. ایسی صورتحال بہت سارے, ایک نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں پر گزری ہے. اس وقت جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں وہ 33 ملین کے قریب ہے, یعنی تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد, جو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے بھی زیادہ کا نمبر ہے. یعنی کسی ایک ملک کی آبادی اس سے بہت کم ہوتی ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کی آبادی بھی مجموعی طور پر اس نمبر سے کم ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ افراد ایسے ہیں کہ جو مجموعی طور پر اس سیلاب سے متاثر ہوئے. اسی بات کو اقرار بھائی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ڈونیشن کی طرف جائیں. اور جب یہ ڈونیشن کی بات سٹارٹ ہوئی ہے سو سنس دین آئی وڈ سے لاسٹ ویک ہم نے پلیج آنا شروع ہو گئی تھی. اور انشاءاللہ ہمارا ویری فرسٹ جو شپمنٹ ہے وہ کل صبح میں ہم بلوچستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, جو کہ آلریڈی ارینج ہو چکی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ چاہوں گا کہ ہم HM شہزاد صاحب سے بات کریں, کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے. میں تھوڑا سا ان سے یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا 2005 والے زلزلے سے شروع کریں کہ اس وقت بھی WMO گراؤنڈ پر تھا, ریلیف ورک پہ کام کر رہا تھا. تو یہ چیزیں کیسے سٹارٹ ہوئیں اور آپ لوگ کہاں گئے اس وقت؟ 2005 کا زلزلہ میں سمجھتا تھا کہ ایک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ تھا. اور رمضان کے دن تھے اور اس وقت حاجی عبدالرزاق صاحب جو ہے ماشاءاللہ حیات تھے. انہوں نے فوری طور پہ ٹیلی فون کیا پاکستان اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہم سیدھا رمضان میں وہاں نکل گئے. تو وہاں جواد بیان نہیں کر سکتے کہ وہاں جو ہم نے دیکھا وہ اگر سوچتے ہیں تو کپ کپی آتی ہے. اور یقین کریں کہ جب وہاں سے یہ ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کر رہے تو پورا رمضان میں نے وہی گزارا تھا, تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. بہرحال اس کے بعد پھر ہم 2010-11 کا جو فلڈ آیا اس کو ہم دیکھیں. لیکن یہ جو ہے جیسے قرار بھائی نے بھی ساری باتیں بتائیں, تو پاکستان کیا یہ دنیا کے بہت سارے اگر ممالک کو دیکھیں اور پوری دنیا کو دیکھیں تو اس نوعیت کی کوئی چیز ہم نے کبھی نہیں سنی. 3-3.5 کروڑ لوگ وہ بے گھر ہو جائیں, بے روزگار ہو جائیں, اور لاکھوں کی تعداد میں جو بیپا فگر آئیں, کوئی 20 سے 25 لاکھ جو ان کے مویشی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے, اور 50 لاکھ سے زائد مکان جو ہے وہ زمین بوز ہو گئے, پتہ ہی نہیں ہے ان کا. تو ہمیں سب کو
अल्लाह के हुजूर जो है गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगनी चाहिए, सजदा वो भी होना चाहिए। और इस मुसीबत की घड़ी में हमें इन चारों सूबों में, हम ये नहीं कह सकते कोई एक सूबा जो है ना वो अफेक्टेड हुआ है, चारों सूबों में अल्लाह की क्या मेहरबानी है कि हम कराची वाले महफूज हैं, जबकि बहुत करीब कराची से बहुत करीब पानी आ चुका है। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश है कि कल हम अपना काम शुरू कर रहे हैं और कल एक शिपमेंट हमारा जो है मैं हूँ, अल्ताफ़ भाई हैं हमारे, और ऑफिस बेरर्स हैं और साथी हमारे यूथ के बच्चे हैं। कल हम अपना पहला पड़ाव जो है वो लसबेला और फिर बेला में हम डालेंगे। और पाकिस्तान नेवी हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तकरीबन एजेंसीज़ जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। हम ये ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला कर। और इस वक्त हम कोई हमारी कोशिश रही है कि हम 1000 से ज़ायद इस वक्त हम राशन, 1000 से ज़ायद वाटर कूलर और कुछ ऐसी चीज़ें कि उनको फौरी तौर पे खाने के काम आ जाएं, वो हमने कंप्लीट कर लिए। और ये सिलसिला हमारा हम यहीं से शिदात अंकल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वी हैव अ कॉलर विद अस ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका। अशरफ सत्तार साहब श्रीलंका से हमारे साथ हैं, WMO इंटरनेशनल के जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How's everybody? Alhamdulillah. You tell Sittar Akal, how's everything at your end? Everything is fine, getting better now. Very Inshallah. good. Inshallah. Everything is very good. So, as usual, we are waiting for the plea here and what you're going to say about the transmission and whatever is happening in Pakistan. So, is there any numbers from your end? Yes, we in Sri Lanka are reacted very, very strongly for this. We very feel for our Pakistani brothers and sisters and children over there. We have pledge of $150,000 from the entire Sri Lanka Yemen community. They have pledged $150,000. Inshallah, that is, I think, a good number from Yeah, Sri that Lanka. is a good number. Okay, so thank you very much. Thank you very much जी। Thank you very much सितार अंकल। और इकरार भाई, $1,50,000 की हमारी टेलीथॉन में जो है वो एंट्री हो चुकी है, हमने इनिंग ओपन कर दी है माशाल्लाह से। और जो श्रीलंका की मेवन कम्युनिटी है उसकी जानिब से पहली अनाउंसमेंट $1,50,000 US माशाल्लाह, which is वेरी गुड नंबर। इसी बात से मैं कंटिन्यू करके रफली तकरीबन 3.3 करोड़ रुपए, शायद आज थोड़ा डॉलर अगर हम ऊपर नीचे भी करें तो इतने ही पैसे हो जाते हैं। तो इसी जब हम पैसों की बात कर रहे हैं तो हम मेरी सीधे हाथ की तरफ अल्ताफ झांगड़ा साहब मौजूद हैं जो कि हमेशा एक लिस्ट निकालते थे और फिर वो एक इनको चलता था मैसेज आना शुरू हो जाते हैं मैसेज आना शुरू हो जाते थे। तो दोस्तों कि अल्ताफ अंकल थोड़ा सा हमें बताएं आप लोग किस तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना था आप किसी से बात भी कर रहे हैं वहाँ पे और बलूचिस्तान की तरह शिजाद अंकल ने भी बताया कि बलूचिस्तान में बात चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में ज़ाहिर बात एक लस्बे लगा जो एरिया है वो काफ़ी फाका से इफेक्ट हुआ इससे, सैलाब से, और कुछ गांव तो ऐसे हैं सफास्ती से मिट गए, पता ही नहीं चलता कभी वहाँ कोई लोग रहते थे या वहाँ गांव थे। लोग पनाह के लिए मस्जिदों में गए, स्कूलों में गए, एक दो दिन में वो भी चले गए, फिर आके बैठे बंद पे तो बंद भी चले गए, तो वो बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ के कुछ मकामी लोग जो इसी तरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उनसे हमारी बात हुई है, शहजाद भाई की मेरी, तो वो एक वहाँ के एक अनवर साहब हैं और उनसे भी बात हुई है जो हमारे साथ अभी हैं, वहाँ के जो इलाके की सेनेटर हैं समीना, उनसे, उनके शौहर से, उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं ताकि जब हम वहाँ पहुँचें तो उन लोगों तक हम चीज़ पहुँचाएँ जो उसके हकदार। बिल्कुल सही। लेकिन ना यहाँ बैठ के हम सबसे बुनियादी बात ही है और हम अमानतदार हैं, जो लोग जो डोनर हमें दे रहे हैं हम पे भरोसा करें, वो मकसद भी यही है कि हम वहाँ तक पहुँचें जो हकदार हैं, और वो जब भी हो सकता है जब वहाँ के लोकल लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप लोकल लोगों की बात करें, मेरे घर पे जो ड्राइवर काम करते हैं, मैंने मर्दों की आंखों में आंसू बहुत कम देखे। जी बिल्कुल। So, like, जब ये कुछ दिनों पहले ये सब चीज़ हुई तो वो आप सोचें कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि जो विलेजेस होते हैं ज़्यादातर मर्द बाहर कमाने के लिए निकले हुए होते हैं शहरों में, उनकी औरतें घर में अकेली, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब उनको घर छोड़कर आए हुए होते हैं। सो वो किस तरह इस तरह के लोग उन्होंने रुख किया है गाँव का, और फिर जब वो अभी आज वापस आए हैं सुबह, मेरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने मुझे वहाँ की आप बीती बताई कि बाजी हमने कतरा कतरा जोड़ के अपने घर बनाए हुए थे, वो सब बह गए,
کچھ ہمارے پاس نہیں بچا. صرف شکر اللہ کا یہ ہے کہ میرے بچوں کی جان بچ گئی. اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں ٹینٹ میں چھوڑ کر آئے, کہتے ہیں اتنی گرمی ہے وہاں, اتنی مشکلات سے یہ لوگ کھا پی رہے ہیں, کشتیاں ہیں جو آرمی والوں نے یہ تو جمع آپ کی ہیں. سوچئے کہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ بچوں کی جان بچ گئی, یہ بھی تو, اور یہ ایک مہینے بعد کی سچویشن ہے. میں 30 جولائی کو پہلی بار توسا شریف گیا تھا ڈیرہ غازی خان ریکارڈ کرنے کے لیے, اور وہاں جس بستی میں ہم گئے تھے, بستی تھہانی پرابلی اس کا نام تھا, توسا شریف میں, وہاں ہر دوسرا شخص جو تھا وہ بتاتا تھا کہ میرے 2 بچے بہہ گئے میری آنکھوں کے سامنے, میری بیوی بہہ گئی میری آنکھوں کے سامنے, میری بھابھی بہہ گئی میری آنکھوں کے, ہر دوسرے شخص کی یہ کہانی تھی. تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ رات کے اس پہر کہ جب یہ لوگ آرام سے سو رہے تھے, اس وقت پانی کا وہ ریلا آیا ہوگا اور اپنے ایک بچے کو بچاتے ہوں گے, دوسرے کو بچاتے ہوں گے. ظاہر ہے ہر ایک آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے, اور اس دوران آپ کے بچے جو ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے بہ رہے ہیں. اقرار لوگوں کے دلوں میں ڈر اتنا بیٹھ گیا ہے, جن کے تھوڑے بہت گھر بچ گئے ہیں نا, وہ ڈر کے مارے اپنے گھر میں نہیں رہ رہے. جی ظاہر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارش کی وجہ سے کچھ چھت نہ گر جائے ہمارے لوگ اوپر. موٹر ویز پر ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں, سڑکیں بہتی جا رہی ہیں, پل ٹوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, ایسی قیامت صغریٰ شاید اس سے پہلے مطلب لوگوں کے دماغ الٹ گئے ہیں. وہ اپنے ایک آدھ ان کی گائیں بھینس بچی ہے, اس کی مطلب لائک چوکیداری میں کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے, کوئی لے نہ جائے, کیونکہ کوئی دیوار کچھ بچا نہیں ہے, تو رات رات جاگ رہے ہیں. میں پوری رات جاگ. ان کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا, اور یہ بڑی ضروری ہے. یہ کل رات کو ایک واقعہ ہمارے آفس میں پیش آیا ہے کہ جتنے بھی آفس بوائز ہیں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ان کے گاؤں سے لوگ کراچی آ گئے. اب جو ایک نچلا طبقہ ہے ان کا ایک فلیٹ کا, ایک کمرے کا, 2 کمرے کا, وہ کہہ رہے ہیں 23 24 لوگ آئیں. تو میں آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا, اور ہمارے جو ویورز ہیں ان سے بھی کروں گا کہ بے شک آپ ڈونیشن ضرور کریں, لیکن جو لوگ کراچی آ گئے اس پر, وہ 25 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں جن کے پاس راشن تک نہیں ہے. یہ کل رات کا واقعہ, اور میں اگری کروں گا آپ سے. اور وہی والی بات, مرد کو کبھی روتے نہیں دیکھا, انہوں نے آ کے بتایا تو ہمیں بڑا برا لگا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھی ضرور دیکھیں جو کراچی میں آ گئے, جن کے رشتے دار آئیں, کیونکہ ایونچولی جس طرح سے انفلیشن ریٹ اپ ہوا ہے تو پورا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ جو کراچی لوگ آ گئے ہیں, ورلڈ ویمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر نے 1 ہفتے سے ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے, اور تقریباً روزانہ ہم 1200 سے 1300 لوگوں کا کھانا ہم بھیج رہے ہیں. جزاک اللہ, That's very good. یہ ایک اور اچھا یہ بڑے بہت سارے محاذ ہیں جی, بڑے محاذوں پر ہمیں ہم لڑنا لوگ جو ہے. اقرا صاحب, ہمارا ارادہ جو بھی شہزاد میں نے بتایا نا, ہم انشاءاللہ کل صبح 7 بجے نکل جائیں گے. بولو بسم اللہ کی. 8 بجے ہم آپ کو ٹچ کریں گے, اور پھر ہم یہ بیلا لاکھڑا یا جو بھی اتھل وغیرہ ہے وہاں سارا جائیں گے, خود جائیں گے. زندہ باد. اور انشاءاللہ ہمارے شہزاد میں نے پلان یہ کیا ہے کہ سیٹرڈے کو ہم سندھ کو ٹچ کریں اور پہلے مورو کی طرف جائیں, نوشہر فیروز, مورو, ایک پورے کارواں اور کافی. جی بالکل اسی طرح ہم سامان لے کے جائیں, اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ تیاری, یعنی ہم جب آپ کے پاس درخواست لے کر حاضر ہوئے اس سے پہلے سے کام شروع ہو چکا ہے جو امداد پہنچانے کا ہے. ایک بریک کا وقت ہے, لیکن مجھے یہ یقین ہے اس سے پہلے بھی اس قوم پر بہت سے واقعات, بہت سے سانحات گزرے, لیکن الحمدللہ پاکستان کی قوم وہ قوم ہے کہ جو عام حالات میں تو شاید ہمیں ذرا ایک بکھرتی ہوئی قوم دکھائی دیتی ہے, شاید ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہجوم ہے, قوم نہیں ہے, لیکن جب کوئی سانحہ اس قوم پر آن پڑتا ہے تب اس قوم نے ثابت کیا کہ ہم ایک متحد قوم ہے, ہم ایک شاندار قوم ہے, ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والی قوم ہے. ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں اپنی پرواہ کیے بغیر, اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھے بغیر, اپنے حالات کو دیکھے بغیر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. اور اب بھی ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں, ہر چوراہے پر, ہر گلی پر, ہر سڑک پر لوگ مدد کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ بتائیے کہ کس کی مدد کی جائے. کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا لوگوں کو, سو پلیٹ فارم حاضر ہے. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن بھی اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بھی, احساس ٹرسٹ کے جو پاکستان سے باہر جتنے لوگ یہ ٹیلی تھون دیکھ رہے ہیں, احساس ٹرسٹ کے توسط سے آپ مدد کر سکتے ہیں. سو ایک بار پھر ایک شاندار ابھرتی ہوئی قوم بن کر دکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا اس سانحے میں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سانحے میں بھی سرخرو ہو کر ہم نکلیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ٹیلی تھون کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی نشریات میں جو کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے حوالے سے ہے. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے زیر انتظام. آپ جس انداز میں بھی, جس کیپیسٹی میں بھی, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ سب سے درخواست ہے کہ آگے بڑھیے اور ان افراد کی مدد کیجیے جو اس وقت پانی میں گھرے ہیں. پاکستان اس وقت ڈوب رہا ہے, پاکستان مدد کے لیے پکار رہا ہے,
اور وہ تمام لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہے ان سب کا یہ فرض ہے کہ وہ آفت زدہ علاقوں میں موجود ان افراد کی مدد کریں. ہم اپنے طور پر جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں, جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہمیں بتایا جا رہا ہے الحمدللہ کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا پہلا کاررواں, پہلا قافلہ امدادی سامان کی پہلی کھیپ لے کر کل انشاءاللہ بلوچستان کے لیے صبح 7 بجے روانہ ہوگا, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سو آپ سے درخواست کرنے سے پہلے, آپ سے مدد کرنے کی اپیل کرنے سے پہلے ہم اپنے طور پر بہت سارا سامان اکٹھا کر چکے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کے زیر انتظام, اور اب انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آل دا وے فرام انگلینڈ, عمران پاناوالا صاحب, جو WMO کے یورپ چیپٹر کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جواد بھائی, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا فرمانا چاہیں گے عمران بھائی آپ, اور کتنی پلیج کرنے والا ہے آج ہمارا یورپ چیپٹر؟ دیکھیے جواد بھائی, ابھی تو ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ, ابھی یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی کافی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم نے ورک آؤٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ منیمم جو ہمارا ہو جائے گا وہ 50,000 کے قریب انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جو ابھی آ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو زیادہ تر یہ کہ لوگ انٹرسٹ ہیں کہ ہم فوڈ پیکیج کی جگہ ہم ان کو ری بلڈ کرنے میں, ان کے ہوم جو کہ ری بلڈ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے یورپین. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس سے زیادہ ہی اماؤنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن منیمم ہمارا Are we talking about $50,000 or pounds? We are talking about around 50,000 places we are expecting. No, pounds اور dollars? Pounds کی بات کریں, pounds کی, کیونکہ میں عمران بھائی ایک چیز ایڈ کر دوں, وہ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے پاس بالکل ریسٹوریشن ہوم کا بھی ہم نے ایک ہمارے لیفلیٹ پہ چل رہا ہے جس میں ہم 1 ملین سے 15 لاکھ تک جو ہے یہ کاسٹ ہے ایک گھر کی. اٹس اے لمسم کاسٹ, اوپر نیچے ہو رہی ہے, اور USD میں جاتے ہیں تو 450 سے 700. سو یہ آپ مائنڈ میں رکھیں. میں نے یہ جو ہے لیفلیٹس بھی سب سے شیئر کیے ہیں ہمارے چیپٹرز کے اندر بھی. اگر وہ ریسٹوریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پلیز الطاف بھائی یا شداد بھائی سے کانٹیکٹ کریں اس معاملے میں, اور بالکل اس کے اوپر میری میٹنگ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ویری سون ہم اس کو بتائیں. اس سے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ سے ساؤتھ افریقہ اور ملاوی تو زیادہ ہے, تو ان کا اتنا نالج نہیں ہے ابھی پاکستان کے اوپر کہ واٹس ہیپننگ ہے. تو ہم ان کی اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں اور اس بیس پہ ہم ان سے الگ کنٹریبیوشن کروا رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کاوشوں کو, کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اور بہت اچھی بات ہے انہوں نے جس طرح کہا کہ ابھی بہت ہی انیشیل سٹیجز پر ہے, ہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں, لوگ پلیج کرنے میں بھی ظاہر ہے کچھ وقت لیتے ہیں, اور یہ ایک بڑا لانگ پروسیس ہے. اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ یہ بہت سپیڈ میں ہوئی ہیں چیزیں. یو وڈ سے لائک ان 5 days یہ چیزیں. ایگزیکٹلی پانی کے لیے, کھانے کے لیے, ادویات کے لیے, ٹینٹس کے لیے, مگر الٹیمیٹلی جو چیلنج ہے سب سے بڑا وہ ریسٹوریشن ہے, وہ بحالی کا کام ہے, وہ ان کے گھر واپس بنا کر دینا, ان کے مویشی ان کا انتظام کرنا, ان کے لیے روزگار کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا. اصل چیلنج جو ہے وہ ہے. فی الوقت تو ظاہر وقتی طور پر ہمیں کھانے پینے کا اور باقی چیزوں کا انتظام کرنا ہے. میں ذرا ہمارے جو مہمان ہیں ان کی طرف کروا دوں. وی آر سو آنرڈ, اعجاز اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایور گرین ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو دیکھ کر ہمیشہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, اور ہمیشہ اچھے کاموں میں, ہمیشہ مثبت کاموں میں وہ آگے ہوتے ہیں, اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. بہت شکریہ اعجاز بھائی. ذیشان جوزف صاحب ہیں کوئی, انہوں نے کال کیا ہے ہمیں. ہلو, کال پر ہیں ہمارے ساتھ ذیشان. اچھا, انہوں نے جی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بس میں اپنا جگہ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے 20 لاکھ روپے کا عطیہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور یقیناً آپ یقین جانیے کہ اس صورتحال میں کہ جب پانی کے ایک ایک قطرے کو لوگ ترس رہے ہیں, خوراک کے ایک ایک لقمے کو لوگ ترس رہے ہیں, شیلٹر کو لوگ ترس رہے ہیں, آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ بہت اہم ہے. پانی کا آلدو کہ ہر طرف پانی ہے کہنے کو, تو ظاہر ہے آپ کے چاروں جانب پانی ہے, لیکن آپ وہ پانی پی نہیں سکتے. آپ کو پینے کے لیے صاف پانی درکار ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی دن کا ٹھہرا ہوا وہ گندا اور خلیز پانی پینے پر مجبور ہے, جس کے نتیجے میں بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ابھی حیدرآباد سے یہ خبر تھی کہ وہاں ڈائریا کا جو مرض ہے بہت شدت سے پھیل گیا ہے, اور وہاں کی جو ہسپتال کی ایمرجنسیز ہیں وہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے لوگوں کو. اسی چیز میں اقرار بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں خواتین و حضرات کہ آپ وہ قطرہ سمندر بنی جاتا ہے. جو ہمارے ویورز ہیں وہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ بھی پریس کرنا چاہیں, چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا, یہ بس سب کو ڈونیٹ کرنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ 3.5 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے, 3.5 کروڑ لوگوں کی زندگی کی
بحالی کا معاملہ ہے. ہمیں شعیب اسماعیل صاحب نے بھی جوائن کیا. سو آنرڈ. اگر شعیب اسماعیل صاحب بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے ساتھ آلموسٹ لائک کتنے 20 سالوں سے آپ ساتھ ہیں. 20 سال سے ساتھ ہیں, اور پہلے یہ پاکستان کے وی پی بھی رہے ہیں, اس کے بعد انٹرنیشنل میں سیکریٹری بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد اب بورڈ آف ٹرسٹیز میں جنرل سیکریٹری ہیں. بہت شکریہ شعیب بھائی آپ کا ہمارے ساتھ. آپ میرے خیال سے یہاں کوئی پلیج ہے, شہزاد انکل کچھ اناؤنس کرنے والے تھے. ہاں, اس پہ ایک ہمارے ڈونرز ہیں یو اے ای سے, نام بتانے کا منع کر رہے ہیں, اور پاکستانی 6 لاکھ روپے کا. 6 لاکھ روپے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ایک ہماری بہن ہے کراچی سے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ, اگر میں دیکھتا ہوں 1,80,000 روپے. بسم اللہ بسم اللہ, یہ اماؤنٹ چھوٹا بالکل. ایک اور ہمارے دوست ہیں, پیمنٹ کہتے ہیں جی کراچی میں ملے گی, ہوتے دبئی میں, اور 1.5 لاکھ روپے. 1.5 لاکھ روپے. ماشاء اللہ. یہ بہت ہمیں 1.5 لاکھ سے ایک خاندان کی کئی خاندانوں کی زندگی بدل سکتی ہے. جی شعیب بھائی. بسم اللہ. میں تھوڑا سا آپ کو رکوں گا شعیب بھائی, کیونکہ ابھی کال پہ ملاوی کی بات ہوئی تھی, تو آپ ملاوی کے بارے میں بھی تھوڑا ڈسکشن کیجیے گا. میں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ملاوی میں بھی WMO نے بڑا کام کیا ہے. اچھا جی اوکے. ایکچولی جواد بھائی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن ایک میمن کمیونٹی کی انٹرنیشنل امبریلا باڈی ہے, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے بھی اس سے زیادہ کام کرتے ہیں. اور یہ میمن کمیونٹی کا ایک وتیلہ رہا ہے کہ جب بھی گئیں, جہاں بھی گئیں, تو پہلے مسجد, مدرسہ اور اس ٹائپ کی چیزوں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جہاں تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آپ نے بات کی, تو رائٹ فرام لاسٹ 20 ایئرز جہاں بھی دنیا میں کوئی کمیونٹی آئی ہے, ویدر وہ روہنگیا کی حوالے سے ہو, ویدر وہ سیریا کے ریفیوجیز کی ہو, تو ہمارا یورپ چیپٹر ایکٹیو ہو جاتا ہے. چاہے سونامی آیا تو فار ایسٹرن چیپٹر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں 2005 کے زلزلے میں ہم تیسرے روز, حاجی صاحب مرحوم اے آر وائی نے مجھے, میں اس زمانے میں سیکریٹری تھا یہاں پہ پاکستان چیپٹر کا, رات کے 12 بجے جس دن زلزلہ آیا اس دن دبئی سے فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شعیب یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے. اس وقت اتنی رپورٹس نہیں آ رہی تھی کیونکہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہا تھا. ایک F7 میں ایک بلڈنگ گری تھی, سب اس کو کنسنٹریٹ کر رہے تھے, جبکہ مرگلاٹا, تو جبکہ اس سے زیادہ ڈیزاسٹر تھا. سو 2005 میں شہزاد بھائی اور ہم تیسرے روز, ہم پوری ٹیم, اور یہاں پر پورا بیک اپ تھا, اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے اور آل پاکستان میمن فیڈریشن نے کام کیا. ایک کالر اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے بات کرتے ہیں. سعدیہ صاحبہ غالباً. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ریار بھائی. جی وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز, اور کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ. اچھا اقرار بھائی, پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت زیادہ اچھا. ہم کشمیر سے بات کریں, آزاد کشمیر سے بات کریں, میڈیم ویلی سے. اللہ آپ کو سلامت ہے. تو اقرار بھائی میں بھی ڈونیشن کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, جو نمبر آپ نے لکھا ہوا ہے نا, تو اس پہ ایزی پیسہ ہوتا ہے یا کچھ اور, اس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بالکل آپ بالکل پرواہ نہیں کیجیے, ابھی کال رکھیے گا مت. کنٹرول روم آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کر دے گا کہ آپ کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتی ہیں یا آپ کس طرح سے ڈونیشن کرنا چاہتی ہیں. سو کال رکھیے گا مت. کنٹرول روم پلیز رہنمائی کیجیے گا, کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا ہمارے سمجھا نہ سکنے کی وجہ سے اگر 1 روپیہ بھی کسی کی ڈونیشن ضائع ہوتی ہے تو وہ بڑی جیسے یہ بہن نے نیلم ویلی کے بھی بات کی, تو ہم مظفر آباد میں ہم نے اپنا ٹینٹ لگایا تھا, اور وہیں پہ پورا ایریا تھا اسی نیلم ویلی کے قریب میں. اس کے بعد 2010 اور 11 کا جو سیلاب آیا تھا, یا ایون ابھی یہ جو کووڈ تھا, اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے پاکستان آرم فورسز سے. سو جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ از ون آف دا سیگمنٹ آف دا WMO what we are doing around the world. اور جو یہ ڈونیشن کی بات تھی, الحمدللہ ایک ہمارے انڈیا کے ساتھی ہیں, نام دینے سے منع کیا ہے, دبئی بیس ہیں لیکن رہتے انڈیا میں, انہوں نے پاکستانی 10 لاکھ روپے دینے کا اناؤنس کیا ہے, اور مجھے کہا ہے کہ آپ کراس دا بارڈر جو ہے بالکل ہمیں یہ ڈونیشنز آ رہی ہیں. ان کو کیا کہنے. اور یہ دیکھیے سب سے بڑی اور بنیادی بات جب آپ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اس آرگنائزیشن پر یا اس ادارے پر اعتماد ہے. سب سے بنیادی بات ٹرسٹ کی ہوتی ہے. تو ورلڈ میمن آرگنائزیشن الحمدللہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا ان کو نواز رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ 1.5 لاکھ ڈالرز اناؤنس کر رہا ہے, 50,000 پاؤنڈز اناؤنس کر رہا ہے. سو اس ادارے پر ہم جتنا بھی کہیں اعتماد ہم کر سکتے ہیں وہ کم ہے, کیونکہ الحمدللہ سب لوگ
پروردگار کے بہت نوازے ہوئے اور منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں. سو ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے, خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے, احساس ٹرسٹ ہے, یہ وہ تمام ادارے کہ جن پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے, جن کی ایک تاریخ ہے خدمت کی. مجھے یاد ہے کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تب خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے, احساس ٹرسٹ نے بہت سارا کام کیا تھا. WMO کی خدمات کے حوالے سے شعیب بھائی نے آپ کو بتایا. آج بھی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میں رحیم یار خان گیا تھا جنوبی پنجاب میں, تو وہاں جو گھر موجود تھے, جو بستیوں کی بستیاں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے وہاں تعمیر کی تھی, الحمدللہ وہ آج بھی موجود ہیں. لوگ آج بھی وہاں رہائش پذیر ہیں. سو الحمدللہ ابھی ایک لمبا اور طویل سفر ہے, اور ہم سب نے ساتھ مل کر اس جد و جہد کو عبور کرنا ہے انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا حوصلہ افزائی آپ کے توسط سے ہو رہی ہے, بڑی نوازش. اور جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ پہ جا بھی رہا ہے. بڑی نوازش. تو بہت آپ کا بہت شکریہ ہے. آپ کا بہت یہ نیکی والا کام ہے, آپ پوری ٹیم کا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور چھوٹی سی اماؤنٹ اپنی طرف سے 100 پاؤنڈ کی ڈونیٹ کرتا ہوں. جی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے جی, آپ کی کیا بات ہے, بس یہ تو جس دل سے آپ نے کیا ہے وہ دل بڑا ہونا چاہیے. بہترین بات ہے. اور یہیں میں آپ کو رکوں گا, ہمارے ساتھ جو ہیں الطاف محمد صاحب جو کہ مڈل ایسٹ کے ٹریجرر ہیں WMO کے, وہ موجود ہیں. وہ بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے اپنے ایکسپیرینس مڈل ایسٹ کی رپورٹس وغیرہ بھی. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 باتیں. نمبر 1, ایک تو یہ کہ جس طرح ہمیشہ ARY فیملی اور سلمان بھائی جو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں, ان کا شکریہ. وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر خود بھی حصہ لیتے ہیں. جیسے ہم نے سنا آج کل یہ اعلان ہوا ہے کہ 3 کروڑ انہوں نے بھی ڈونیٹ کیا ہے, اور ہمیشہ سے آج سے نہیں شروع سے ہی, چاہے وہ انڈر دی پلیٹ فارم آف خواجہ غریب نواز ہو یا WMO, یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کا تھینکس. اور نمبر 2 یہ کہ ہماری فوج بہت سارا کام کر رہی ہے, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چاہے اس پلیٹ فارم سے کریں یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کریں, اپنی پوری جو ہے وہ آپ ہیلپ جاری رکھیں ہماری فوج کے ساتھ. ان کو ہیلپ کریں. وہ ایسی جگہوں پر پہنچ کر جا کر ہیلپ کر رہی ہے جہاں پر ہمارا آپ کا ایکسیس نہیں ہے, بٹ یہ پلیٹ فارم بھی آپ کو یہی چیز پرووائڈ کر رہا ہے. ہم بھی کل جا رہے ہیں, بلکہ یہ جو حضرات جا رہے ہیں ان کی ایج دیکھیں, عمریں دیکھیں, خود ان کا یہ ہے کہ ایک جذبہ ہے کہ نہیں, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دینا ہے, تاکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک نیکیوں کا بھی سیٹ اپ ہے, ایک جذبہ بھی ہے. اور تو تیسری بات جو مین چیز ہے کہ WMO مڈل ایسٹ چیپٹر ابھی ہمارے جو احمد شیخانی صاحب ہیں جو ہمارے VP ہیں, اور ہمارے ریجنل سیکرٹری ہیں جو ہارون محمد صاحب ہیں, انہوں نے ابھی صبح بتایا کہ $50,000 ابھی تک ہم اس کو, وہ ابھی انشاءاللہ کال پہ بھی آئیں گے اور وہ اعلان بھی کریں گے. تو WMO مڈل ایسٹ چیپٹر کی طرف سے $50,000, لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سے بھی وہ زیادہ کریں. اور اس میں رکنا نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بلڈنگ کا یہ ڈیزاسٹر ایسا ڈیزاسٹر ہے, تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ آیا ہوا ہے, اور یہ ڈیزاسٹر یہاں یہ ابھی چل رہا ہے, اس کے بعد بہت کام ہے. تو آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے کہ پلیز کیپ گوئنگ آن. کوئی نیگیٹو بات پہ کان نہ دھریں. کوئی سیاست کر رہا ہے کرنے دیں, وہ سیاست کر رہا ہے اس میں کسی کا بھلا ہو رہا ہے. کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کہاں پرائز بڑھ گئی, کچھ بھی ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے آپ اس پہ کام نہ, آپ اپنا فوکس پازیٹیو پہ رکھیں, اپنے حصے کا کام کریں اور دیتے رہیں, ڈو ناٹ اسٹاپ. ہم الطاف بھائی یہیں سے کام کو بالکل کنٹینیو کریں گے, اور یہیں سے آپ کی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک, بلکہ کالر لے لیں گے ہم بریک کو, کیونکہ ہمیں تو فنڈز لینے ہیں. بالکل کالر لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ثاقب بات کر رہا ہوں گجرات سے. ثاقب بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. جی ثاقب بھائی کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ جی سر, میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ یہ سارا پروگرام کر رہے ہیں جی بہت زبردست ہے, ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہلو جی ثاقب بھائی کچھ پلیج کرنا چاہیں گے آپ آج کے ٹیلی تھون کے لیے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اور میری وائف نے جو ہے نا وہ کچھ کلیکشن کی ہوئی تھی. ہماری بیٹی کی برتھ ڈے تھی فرسٹ, اس کے لیے گفٹ. تو جب میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس طرح جو ہے نا سیلاب افیکٹڈ ایریاز میں جتنے لوگوں کے ساتھ پریشانی جو مصیبتیں آئی ہیں,
تو میں نے وائف کو کہا کہ ہم جو ہے نا یہ سارے پیسے ڈونیٹ کر دیں گے. کیا بات. موسٹلی جو ہے وہ میں نے جو میرے کچھ دوست تھے جو جا کے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے چیزیں, کچھ میں نے اماؤنٹ ان کو ٹرانسفر کر دی. زندہ باد. تو کچھ ابھی میرے پاس تھی, میں نے کہا جو ہے نا وہ آپ کے پروگرام کے تھرو. زندہ باد, زندہ باد. اللہ آپ کو, آپ کی اہلیہ کو اور آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. یہ ہے وہ قوم جس کی ہم اقرار بھائی, ہمیں بریک لینا ہے, ہم بریک پہ جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.